کلپ نمبر 800۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کا تعارف اور آیت نمبر 1 سے 3 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ کا تعارف۔ مقام نزول: سورہ طٰہٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد: اس میں 8 رکوع اور 135 آیتیں ہیں۔ طٰہٰ نام رکھنے کی وجہ: طٰہٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس سورت کی ابتدا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نام سے ندا کی گئی۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام طٰہٰ رکھا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ کے فضائل: نمبر 1، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے سورہ بقرہ ذکر سے عطا کی گئی ہے، سورہ طٰہٰ اور سورہ والطور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تختیوں سے عطا کی گئی ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش کے نیچے موجود خزانوں سے عطا کی گئی ہیں اور مفصل صورتیں اضافی دی گئی ہیں۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین کے ساتھ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے 1000 سال پہلے کلام فرمایا، اور جب فرشتوں نے قرآن سنا تو کہا، اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ کلام نازل ہوگا، ان سینوں کو مبارک ہو جن میں یہ کلام محفوظ ہوگا، اور ان زبانوں کو مبارک ہو جو یہ کلام پڑھیں گی۔ نمبر 3، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسی سورت کی ابتدائی آیات پڑھ کر پکار اٹھے کہ یہ کس قدر حسین اور عظیم کلام ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ سورہ طٰہٰ کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں دین کے عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت، اس کے علاوہ نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے وغیرہ کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے، اور اس سورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری صرف قرآن پاک کے ذریعے نصیحت کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دینا اور خود کو زیادہ مشقت میں ڈالے بغیر عبادت کرنا ہے۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالے جانے، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جابر و سرکش فرعون کے پاس بھیجنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں اس سے بحث کرنے، جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ ہونے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد ملنے، جادوگروں کے ایمان لانے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دریا میں راستے بنانے والا معجزہ ظاہر ہونے، بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے، فرعون اور اس کے لشکر کے ہلاک ہونے، بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ کی کثیر نعمتوں کی ناشکری کرنے، سامری کا سونے سے ایک بچڑا بنا کر بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام پر اظہار غضب کرنے وغیرہ کا ذکر ہے۔ نمبر 3، جو قرآن سے منہ پھیرے، اس پر ایمان نہ لائے اور اس کی ہدایتوں سے فائدہ نہ اٹھائے، اس کے لیے جہنم کی سزا کا بیان ہے۔ نمبر 4، قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور اس دن مجرموں کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 5، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے روح گردانی کرنے والوں کے انجام کا ذکر ہے۔ نمبر 7، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کی اذیتوں پر صبر کرنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہنے اور گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کی تلقین کی گئی ہے۔ نمبر 8، فرمائشی معجزات طلب کرنے والے کفار کا رد کیا گیا ہے۔ سورہ مریم کے ساتھ مناسبت: سورہ طٰہٰ کی اپنے سے ماقبل سورت مریم کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ مریم میں اللہ عز و جل نے کئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات و حالات بیان کیے، جن میں سے بعض کے واقعات و حالات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، جیسے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وغیرہ، اور بعض کے مختصراً بیان کیے گئے جیسا کہ حضرت موسیٰ، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام وغیرہ، اور کچھ کی طرف اجمالاً اشارہ کر دیا گیا۔ اب اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح کے معجزات عطا کیے گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح ظالم بادشاہ کو حق کی دعوت دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی دعا سے آپ کے بھائی کو نبوت سے نوازا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى۔ ترجمہ: طٰہٰ، اے حبیب
ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل فرمایا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، مگر یہ اس کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے۔ طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ مفسرین نے اس حروف کے مختلف معنی بھی بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ طٰہٰ تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد رکھا ہے، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام طٰہٰ بھی رکھا ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب ہم نے تم پہ یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں اور ساری رات قیام کرنے کی تکلیف اٹھائیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں بہت محنت فرماتے تھے اور پوری رات قیام میں گزارتے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم سوج جاتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے عرض کی، آپ اپنے پاک نفس کو کچھ راحت دیجئے کہ اس کا بھی حق ہے۔ شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے کفر اور ان کے ایمان سے محروم رہنے پر بہت زیادہ افسوس اور حسرت کی حالت میں رہتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قلب پر اس وجہ سے رنج و ملال رہا کرتا تھا۔ تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ رنج و ملال کی کوفت نہ اٹھائیں، کیونکہ قرآن پاک آپ کی مشقت کے لیے نازل نہیں کیا گیا۔